السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں ہم ایک بہت ہی اہم عنوان، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں سلگتا ہوا موضوع، برننگ ایشو، وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے متعلق قرآن و سنت کے اندر بہت سارے دلائل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت زور سے حکم دیا، کیونکہ اسلام دین کامل ہے۔ اسلام ہر اعتبار سے کمپریہنسو ہے، اس میں مختلف حقوق، مسائل اور باتیں بتائی گئیں، اور ان حقوق کو ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے حقوق، ملنے جلنے والوں کے حقوق۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو بہت زیادہ زور دیا گیا وہ حقوق العباد کے مسئلے میں ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے، اور خاص طور پر مثلا والدین کے حقوق، اور والدین پر اولاد کی ذمہ داریاں، شوہر پر بیوی اور بیوی پر شوہر کی ذمہ داریاں، پھر رشتہ داروں میں مختلف قسم کے رشتہ دار، ان کے درجات ہیں۔ جیسے کچھ رشتہ دار ہیں جو صلبی ہیں، یعنی جو اپنے خاندان، قبیلے اور خونی اور نسل سے جس کا تعلق ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سسرالی رشتہ دار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کسی اور طرح کے بالواسطہ طور پر رشتہ دار ہو گئے۔ ان تمام کا اپنی اپنی جگہ پر خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات فرمائی۔ ترمذی کی حدیث ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کہ لوگو، تم یہ کام کر لو، بڑے آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا، سلام کو عام کرو، سلام محبت، کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات ہو سلام کا تبادلہ ہو۔ اور سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، یعنی آپ اپنے بھائی کے لیے دعا دے رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ اور دوسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ تم رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو، اور کھانا کھلایا کرو۔ کھانا صرف مسکین اور غریبوں کو نہیں، یہ صدقہ اور خیرات کی بات نہیں ہے۔ ضرورت مندوں کو کھلانا یہ بلا شک و شبہ باعث سعادت اور نیکی کا کام ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آدمی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو جو صاحب حیثیت بھی ہوں، اگر ان کو بھی کھلاتا رہے، تو یہ کھانا کھلانا اور کھانا یعنی دعوتوں کا تبادلہ، یہ بھی اپنی جگہ باعث خیر اور سعادت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر تم نماز پڑھا کرو، یعنی قیام اللیل، تہجد، جس میں آدمی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اس سے اپنی لو لگاتا ہے، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ تو یہ چار کام، یعنی سلام محبت کو عام کرو، اور صلہ رحمی کرو، اور کھانا کھلایا کرو، اور رات کا قیام کرو، رات کی نماز ادا کرو، تو پھر اس کا ثواب کیا ہوگا، اس کا بینیفٹ کیا ملے گا ہمیں؟ تدخل الجنت بسلام، کہ تم بڑے سکون، آرام اور اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل کیے جا سکتے ہو۔ تو اس کے اندر ہمارے موضوع کا جو حصہ ہے کہ وصلوا الارحام، کہ تم رشتے اور ناتوں کو جوڑو، رشتے اور ناتوں کو مضبوط کرو، رشتے اور ناتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ بناؤ۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وارننگ دی، لا يدخل الجنت قاطع رحم،
کہ جو آدمی رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتا. اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا کہنے سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، عمل کرنے میں بڑا مشکل ہے. کر کے دیکھیے عمل، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ یہ کتنا مشکل نسخہ ہے کہ رشتے ناتے اور ان کے حقوق کو بجا لانا نفس جگہ جگہ پر رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے کہ میں ان کے گھر کیوں جاؤں، میں اسے سلام کیوں کروں، میں ان کے پاس اپنے بچوں کو کیوں بھیجوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں آتے، یا وہ مجھے سلام نہیں کرتے، یا ان کے بچے میرے پاس نہیں آتے. یہ برابری کی سطح. تو اگر کوئی آدمی مثلاً آپ کو سلام کر دے اور آپ دوبارہ کبھی اس کو سلام کر دیتے ہیں تو دونوں برابر ہو گئے. صلہ رحمی کا تعلق اور صلہ رحمی کو مضبوط کرنا اس سے آگے کی کڑی ہے. کٹنے والوں کو جوڑیے. جو آپ کو دیکھ کر سلام نہیں کر رہا ہے آپ آگے بڑھ کر سلام کر دیجئے اس کو. وہ آپ کے گھر نہیں آتا، آپ چلے جائیے وہاں پر. وہ آپ کو نہیں بلا رہا ہے، آپ اسے بلائیے. تو اس سے جو فائدہ ہوگا ڈبل فائدہ ہوگا، کیونکہ نفس یہاں دھوکہ دیتا ہے کہ وہ سلام نہیں کر رہا ہے تو میں کیوں کروں. تو یہاں بتایا گیا کہ اگر تم سلام کرنے میں پہل کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا ثواب دے گا سلام کرنے کا اور بات کو شروع کرنے کا. اگر وہ جواب دیتا ہے ثواب کا سنگل حصہ اس کو بھی مل گیا، اور اگر وہ جواب نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت میں نقصان اس کا ہوگا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا. آپ لوزر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خوف کرو، تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہارے جوڑوں کو عام کیا اور تمہارے مختلف رشتے دار بنائے، اور ان کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو واچ کر رہا ہے، اور اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہاں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں خاص بات بتائی گئی کہ ان رشتہ داروں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانے والا ہے. اور قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت 177 میں یہاں تک بات بتائی گئی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. صرف نماز پڑھ لینے کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ اور بھی بہت سی نیکی کے کام ہیں. ان میں سے ایک بات جو بتائی گئی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کا حصہ خرچ کرتے ہیں. اور مال کس کو دیتے ہیں؟ وہاں ایک لسٹ بتائی گئی، اور وہ لسٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلا جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ ذوی القربا، تمہارے قریبی رشتہ دار. تمہارے قریبی رشتہ دار یہ تمہاری مدد کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. مثلا کسی کی بہن غریب ہے، آپ بے شک صدقہ اور خیرات دوسری جگہ کریں، وہ ثواب کی بات تو ہے، مگر اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنی غریب بہن کی پہلے لک آفٹر کرو، اپنی دولت کا حصہ پہلے اس پر لگاؤ، پھر اگر بچ جائے تو آپ اس کے بعد دوسروں پر بھی خرچ کریں. یہ کیا نیکی ہوئی کہ آپ کی بہن تو بھوکوں مرے اور آپ جا کر دوسروں کو خیرات دیں، آپ جا کر صدقہ اور خیرات کسی اور جگہ پر لگائیں. یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. ترتیب صحیح یہ ہے کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، تو پہلے اس کو دیا کریں، کیونکہ اس کا حق پہلے بنتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. ڈبل دگنا ثواب کیوں ملے گا؟ ایک تو جو نیکی اس نے کی ہے صدقہ اور خیرات کی، اس کا ثواب اس کو مل گیا. مان لیجئے کہ آپ نے کسی کو 100 روپے دیے تو اس کا ثواب تو آپ کو مل گیا، مگر آپ نے رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانا، اس لیے آپ کو ڈبل حق دیا جائے گا ثواب کے اندر، کہ غریب بھائی کی، غریب بہن کی، غریب رشتہ دار کی آپ نے مدد کی تو آپ نے صلہ رحمی بھی کی. تو دے آپ 100 ہی روپے رہے ہیں، مگر ایک 100 روپے عام آدمی کو دیں گے جتنا ثواب ملے گا، اگر ضرورت مند رشتہ دار کو دیں گے تو اس ثواب سے ڈبل ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے رشتہ داری کو پہچانا اور اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی.
تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو پہچانیں اور ان کو مناسب طریقے سے ادا بھی کرنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد بعض اوقات گھریلو زندگیوں میں ناچاخیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت برابر تو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انگلیوں کو برابر تو نہیں بنایا. اسی طرح رشتہ داروں کا معاملہ بھی ہے. آپ کسی کا بھلا چاہیں گے، مگر اس کے باوجود کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو بلا وجہ کے حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، بلا وجہ کہ آپ سے جلنے لگ جائیں گے، بلا وجہ کہ آپ سے دشمنی کریں گے. اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر ان سے پوچھئے کبھی کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس، مگر اس کے باوجود وہ کرتے ہیں. تو کیا ایسی صورت میں ہمیں بھی برابری کی سطح پر اترنا چاہیے؟ نہیں. آپ نے جب مسئلے کو پہچانا، آپ اپنے دل کو بڑا کر لیجئے، آپ اپنے دماغ کو وسیع کر لیجئے. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا، برائی کا جواب بھلائی سے دیا جاتا ہے. برائی کا جواب نیکی اور خیر کے ساتھ آپ دیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان پر غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک ہلکے سے بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام. مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں. يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور. وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن. دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان. عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. زندگی آپ کی مگر اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے گزاریے اللہ کی عبادت میں اور آخرت کی فکر میں. مولانا اجاز اسلم. آئیے اسلام کے سائے تلے کیجئے رب کی بندگی، یہی ہے مقصد زندگی. مقصد زندگی اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم صلہ رحمی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد اور رشتہ داروں کے حقوق کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، باعث اجر و ثواب ہے، باعث خیر و برکت ہے، اور یہ قرآن و سنت میں اس کا حکم دیا گیا. اور اگر ہم رشتہ داروں کے حقوق کو بجا نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتے جو رشتہ داری اس کو کاٹیں، اس میں دراڑیں پیدا کریں اور اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ عام طور پر خطبات جمعہ کے موقع پر
ایک آیت دہرائی جاتی ہے، اور وہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، 90، یہ عام طور پر خطبات جمعہ کے موقع پر دہرائی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا جو اکثر و بیشتر جمعہ کے خطبوں میں دہرائی جاتی ہے؟ یہ دراصل خیر کی باتوں کا حکم دے رہی ہے اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کر رہی ہے۔ اسی طرح سے جو شرانگیز باتیں ہیں، جو آدمی کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے متنبہ کر رہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے، کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں حکم دے رہا ہے کس بات کا؟ فحش، منکرات اور غلط چیزوں سے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی غلطیاں ہوں، ایمان کی غلطی، عمل کی غلطی، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں غلطیاں یا بندوں کے حقوق میں غلطیاں، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو تمام خیر کی باتوں کا احاطہ کر رہی ہے اور تمام شر کی باتوں سے روکنے کی طرف تنبیہ کر رہی ہے۔ اسی لیے عموماً جمعہ کے خطبات کے موقع پر اس کو دہرایا جاتا ہے تاکہ ریمائنڈر ہو سکے، تذکیر، کہ ہر جمعہ کے موقع پر کم سے کم اس کو ذرا سن تو لیں اور ذرا چیک بھی کریں کہ اس میں جو بات کہی گئی کہ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دینا، قریبی لوگوں کو دینا، قریبی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، غم گساری کا معاملہ کرنا، خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اور اس کے لیے یعنی رشتہ داروں کو مضبوط کرنے کے لیے عملی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ عملی تدابیر، ایک تو پہلی چیز یہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا اور اس بارے میں سخت ترین ہدایات بھی دیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ تم رشتہ داروں کو پہچانو اور زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرو، ورنہ جنت میں داخل ہونے سے تم کو روک دیا جائے گا، محروم کر دیے جاؤ گے تم۔ اور اس پر عمل کرنے میں بعض اوقات ہمارا اپنا نفس بہت رکاوٹ بنتا ہے، اس کے اندر یہ بات بڑی بھاری دکھائی دیتی ہے، کیونکہ رشتہ داروں میں اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، کمی بیشی ہونا، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر پڑھا لکھا آدمی ہے تو کوئی کتاب، اس کو اچھی کتاب اگر مارکیٹ میں آئی ہے تو اس کو بطور تحفے کے آپ یہ دے دیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت کا گوشہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر ضرورت مند ہیں تو کبھی پیسوں کی مدد کر دیں، اور اگر ان کے بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے جب کپڑے بنا رہے ہوں تو ان مسکین، غریب یا محتاج بچوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں اپنے بچوں کے لیے بھاری سے بھاری، عمدہ سے عمدہ کپڑے لے کر دے رہا ہوں، مگر اپنی بہن کے بچے، اپنے بھائی کے بچے جو غریب ہیں یا ضرورت مند ہیں، آپ نے ان کی کبھی خبرگیری نہیں کی۔ کیا وہ بچوں کا دل نہیں ہے؟ کیا وہ بچوں کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے تو خوشی اور مسرت سے زندگی گزاریں اور ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت کا موقع نہ ہو؟ کچھ نہیں تو کم سے کم محبت سے، شفقت سے ان کے سر پر آپ ہاتھ رکھ دیں، یہ بھی ان کے لیے غنیمت ہوگا۔ ورنہ کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائی کے بچوں کو یا بہن کے بچوں کو تک پوچھنے کے لیے تیار نہیں، خوشی کے موقع پر بھی۔ اور کچھ مناسبتیں ہوتی ہیں جیسے عیدین وغیرہ، اس میں آیا جایا کریں، ایک دوسرے کو بلایا کریں۔ کبھی اسی طرح سے کبھی آپ کے گھر کوئی اچھا کھانا بن جاتا ہے تو آپ کسی اپنے بہن، بھائی یا کوئی اور رشتہ دار کو بلا لیں، تو اس سے ایک محبت کا تعلق پیدا ہوگا، اور یہ ایک عملی چیز ہوگی کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کا تعلق تھوڑا سا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور بات، ایک دوسرے کی وزٹ کرنا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات، زیارت، آنے جانے کا طریقہ، کبھی آپ ان کے گھر چلے جائیے چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، اور کبھی وہ آپ کے گھر آ جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، لیکن ایک دوسرے کے گھر کی وزٹ یہ بھی دل کے کدورتوں کو مٹانے یا کم کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ ورنہ آج کل کی مادی دنیا کے اندر تو حال یہ ہو گیا کہ ایک ہی شہر میں 2 بھائی رہتے ہیں یا بہن بھائی رہتے ہیں، مگر مہینوں گزر جاتے ہیں، نہ اسے ان کی خیریت کی فکر ہوتی ہے، نہ کبھی کوئی وزٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی فون اٹھا کر صرف خیریت پوچھی جاتی ہے۔ یعنی ہم دنیاوی زندگی میں اتنے غرق ہو گئے کہ خونی رشتہ داروں کو تک فراموش کر دیا، اور کتنے ایسے ہیں جن کے ہاں برسوں سے کوئی تعلقات نہیں ہیں،
جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی سخت ہدایت دی تھی، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ کٹ آف ہو جائے، تعلقات کو منقطع کر لے۔ کبھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی، گرمی سردی ہو گئی، ہو جاتا ہے، تو اس پر آپ ناراض بھی ہو جائیں تو شریعت ایک حد مقرر کرتی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے، نارمل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کم سے کم سلام، دعا، خیر خیریت، اس حد تک۔ ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ قریب ترین رشتہ دار، سگے رشتہ دار یعنی بہن بھائی وغیرہ برسوں گزر جاتے ہیں، ایک شہر میں ہیں، آنا جانا، سلام، دعا، خیر خیریت، یہ کوئی چیز آپس میں نہیں ہوتی۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم کون سے دین کو ماننے والے ہیں؟ ہم کون سی شریعت کی بات کرتے ہیں اور کون سی سنت کی ہم بات کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سخت اور مشکل ترین حالات کے باوجود کاٹنے والوں سے جوڑتے تھے، کٹنے والوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جڑنے والوں کو ہم کاٹ دیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 27 میں جو بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو رشتے ناتے ہیں اس کے حقوق کو پہچانتے ہیں، جو برے لوگ ہیں جو رشتے ناتوں کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، دراڑیں ڈالتے ہیں اس کے اندر، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اس کے اندر، جس سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ بلکہ آپ نے بھی سنا ہوگا بعض اوقات بعض قریبی رشتہ دار کوئی ناراضگی ہو گئی تو یہ تک کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا چہرہ اس کو نہ دکھایا جائے۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ زندگی میں تو میں نے خلاف سنت عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا، اور مرنے کے بعد بھی میں اسی حالت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچئے اس بغض کے ساتھ، اس کدورت اور دشمنی کے ساتھ اگر ہم دنیا کو چھوڑیں گے اور ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا تو کیا یہ عمل ہمارا وہاں کام آئے گا یا وہاں ہمیں رسوا اور ذلیل کر دے گا؟ ہمیں اس پر ذرا غور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک عملی تدبیر ایک اور ہے کہ آپ فیملی کے اندر ہونے والی یہ اونچ نیچ یا چھوٹی موٹی چیزیں اس کو ایک طرفہ طور پر معاف کر دیجئے۔ جیسے آپ دیکھیے صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ لوگوں نے بڑا غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا، جس کی بعد میں تردید کر دی گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور ان کی برات نازل کی گئی۔ اور یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے اندر اتفاق سے ان کی فیملی کا ایک ایسا شخص تھا جس کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی وہ ہیلپ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کو صدمہ ہوا کہ میں اس کی لک آفٹر کرتا ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، اور یہ مصیبت کی گھڑی میں بجائے اس کے کہ وہ میرا ساتھ دے، وہ خود میری بیٹی کے خلاف باتیں کرنے لگ گیا یا ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا، تو یہ تکلیف ہونا ایک فطری بات تھی۔ تو انہوں نے صرف اتنا کہا آئندہ میں اس کو خرچ نہیں دیا کروں گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس پس منظر میں دیکھیں بہت چھوٹی سی بات تھی، مگر بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ان سے کہا گیا قرآن کریم سورہ نور کے اندر، کیا لوگ نہیں چاہتے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ عفو درگزر اور معافی کا معاملہ کرے؟ جیسے ہی یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس میں عفو درگزر معافی کی بات کہی گئی، ان کا ایمان دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتگان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا طریقہ کیا تھا؟ فوری انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ پھر فوری یہ اعلان کیا کہ میں اس کی برابر مدد کروں گا، اور نہ صرف مدد کروں گا بلکہ پہلے جتنا دیتا تھا اب اس سے زیادہ میں دیا کروں گا۔ یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو تھوڑا سا قابو میں کریں۔ نفس پر یہ بات بلا شک و شبہ گراں گزرتی ہے، مگر شریعت کے حکم کے آگے اپنے نفس کو جھکانا ہوگا تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق کو پہچاننے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.